الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے اخلاق حسنہ، یعنی ہمارے دین کے اندر اعلیٰ اخلاق کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس تعلق سے ہم چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اعلیٰ اخلاق کہتے کس کو ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ کف الاذی عن الناس، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کیا جائے، اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ ہماری شریعت میں اس چیز پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ تو یہ ہو گیا اعلیٰ اخلاق کا مطلب۔ اعلیٰ اخلاق کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ چیز سامنے رکھنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کی جائے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ اخلاق والا انسان اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اس کے اللہ کے یہاں بڑی عزت ہے، بڑا فضل ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی اعلیٰ اخلاق والے کا بڑا مقام ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ تو اس میں آپ نے یہ بتلایا ہے کہ اعلیٰ اخلاق والا انسان میرے نزدیک بہت ہی محبوب ہوتا ہے، اور قیامت کے دن مجھ سے وہ بڑا قریب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ اعلیٰ اخلاق کا بڑا درجہ ہے ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر۔ اعلیٰ اخلاق کا ایمان سے بھی کوئی تعلق ہے، یقیناً تعلق ہے، بہت بڑا تعلق ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے بارے میں، اچھے اخلاق کے بارے میں یہی جاننا کافی ہے کہ اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جب تک آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے بھی پسند کرتا ہے، تب تک وہ اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ایمان کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کو ایمان کے لوازم میں شمار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسلام میں انسان اپنے مہمانوں کی عزت کرے، اور بات بولے تو خیر کی بات بولے، نہیں تو خاموش رہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ اخلاق کو ایمان کا کمال قرار دیا گیا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کی سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے اعلیٰ اخلاق کے بہت ساری شکلیں ہیں، بہت سارے مظاہر ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کیا جائے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور دل کو پاک صاف رکھا جائے، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، نفاق کی علامتوں سے بچا جائے، نفاق کی جو 4-5 علامتیں حدیث میں بتائی گئی ان سے بچا جائے، لوگوں سے خوش اخلاقی سے، خندہ پیشانی سے ملا جائے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھائی کیا جائے، عدل سے کام لیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ایمان کے اور یہ اعلیٰ اخلاق کے مظاہر ہیں۔ اعلیٰ اخلاق کا کیا اثر ہوتا ہے فرد اور سماج کے اوپر؟
تو یہ جاننے کے لیے کافی ہے کہ اعلیٰ اخلاق والے سے لوگ محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو جہاں ایسے افراد موجود ہوں گے اعلیٰ اخلاق کے حامل، تو وہ سماج، وہ معاشرہ، اس کے اندر محبت، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا عزت و احترام، یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی اور اس سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق سے مزین کریں، اور اس سے ہمارے سماج کے اندر جو بھلائی اور اچھائی کا پہلو سامنے آتا ہے افراد کے اوپر اور سماج کے اوپر، وہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہمیں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔